बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज मैंने जो और ज़ंजानी साहब से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपने पर्सनल जायचे के लिए ज़ंजानी साहब से रब्ता कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जी 2026 में कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं जो अपना घर बनाएंगे और अपनी छत पाएंगे। वो कौन से बुरूज हैं, यानी कि इनके लिए कोई ऐसे मामलात हो जाएंगे कि ये इंशाल्लाह अपना घर ज़रूर बनाएंगे और इनके मामलात सारे ठीक हो जाएंगे। जान साहब से पूछते हैं कि जी वो कौन से 4 बुरूज हैं और किस तरह से ये किस तरह से इनको मदद मिलेगी और ये अपना घर बनाने में कामयाब होंगे। जान साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है बड़ी साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आपके जो वेबसाइट का है उससे लोग बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको दुआएं भी दे रहे हैं। और ऐसे दुआओं के तो असल हकदार आप हैं, क्योंकि आपकी ऑडियंस है और आपके व्यूअरशिप है, आपका चैनल है और आपके तवस्सुत से ये चीज़ें जारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुआएं आपके लिए भी लाजमी होनी चाहिए। और हमारा तो अपना काम है कि हम खुद लोगों के लिए दुआ कर रहे होते हैं और इसी वजह से लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देने की कोशिश कर देंगे जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी आए। क्योंकि हर शख्स जो है वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। हर शख्स जो है वो बेहतर तौर के ऊपर चल के आपके पास नहीं आ सकता। तो आपको कोशिश ये करते रहना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ऐसी हमेशा लोगों के लिए करते रहना चाहिए कि जिसका सिला और तवक्को और इन रिटर्न जो है वो आपको अल्लाह ताला से मिलना चाहिए। क्योंकि अल्लाह से आप तजारत करेंगे तो उसका फैज़ और सिला को हमेशा ज़्यादा मिलता है। तो हमारा जो खानवादा है, ज़ंजानी खानवादा, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जब से हमारा इदारा चल रहा है तो हम हर साल कुछ ना कुछ लोगों की खैर व बरकत के लिए, भलाई के लिए जो हमारी खिदमात हैं रूहानी तौर के ऊपर, उसके थ्रू हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ लोगों को ज़रूर देते चले जाएं जो कि उसका हदिया ना हो, तोहफ़ातन हो और वो लोग बड़ी आसानी से मंगवा सकें और अपने पास रख सकें। इससे पहले जो कि मैं भी भिजवा रहा हूँ हमारी वेबसाइट पे, इससे पहले जो हम लोग भिजवाया करते थे वो लोहे महफूज का एक कुरानी नक्श होता था। अभी भी लोगों की बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिमांड आती रहती है और अनकरीब उसका बनने का टाइम जो है वो आ भी रहा है। इंशाल्लाह वो तैयार भी होगी और अगले महीने से हम वो भी लोगों को बिल्कुल तोहफ़तन भिजवाना शुरू करेंगे। वो तोहफ़ा आपने इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं मंगवाई तो जो मेरी वेबसाइट है zanjani.pk, उसके ऊपर जाके अपना तोहफ़ा वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। आपको ऑर्डर आपके घर पे मिल जाएगा। अब इसमें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो टॉपिक है ऑब्वियसली बेसिकली आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हर शख्स की ये तमन्ना और ख्वाहिश होती है। अल्लाह ताला ने जिस जानदार में रूह फूंकी है, अल्लाह ने जिस जानदार को इस ज़मीन के ऊपर उतारा है, उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश एक जबलत है, फितरत है, नेचर है कि वो अपना घर जो है वो लाजमी बनाने की ख्वाहिश रखता है। ये मामला सिर्फ इंसानों के साथ नहीं है, ये मामला आप अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात को उठा के देख लें। हर मखलूक जो है वो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपना घर ज़रूर बनाएगी। आप चिड़िया के घोंसले को देख लें, आप कोयल के घोंसले को देख लें, आप चीलों के घोंसलों को देख लें, आप कव्वों के मस्कन को देख लें, आप जो है जितने हशरातुल और ज़मीन पे रेंगड़े हैं, कीड़ों की आप जो है वो छोटे छोटे जो सुराख ज़र्रात होते हैं उनको देख लें। इवन के जो मूज़ी जानवर होते हैं जैसे बिच्छू है, सांप है या और दीगर ख़तरनाक जानवर हैं, तो हर जानवर अपना अपना घर जो है वो ज़रूर बनाता है। तो ये एक ऐसी फितरती तौर के ऊपर ख्वाहिश है जो अल्लाह ताला ने हर जानदार में रखी हुई है। तो हर जानदार अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक चीज़ें कर लेता है। अब हम चूँकि अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारे ऊपर थोड़ी सी ये ख्वाहिश ज़्यादा भी आती है और फिर हमारा जो सिस्टम चल रहा है दुनियावी तौर के ऊपर, इसमें आजकल के पुरशगो दौर में, मुश्किल दौर में, माशी तौर पे प्रॉब्लमेटिक टाइम में अपना ज़ाती घर बनाना जो है थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ, और वो भी शहरों में। तो ऑब्वियसली हमारा क्योंकि सिस्टम एक थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस एतबार से ख्वाहिश तो हो रही होती है और इंसान कोशिश भी कर रहा होता है। और स्पेशली इसका एहसास उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि अपने आबाई घरों को छोड़ के किसी दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह काम कर रहे हैं, और इसका एहसास उन लोगों को भी बड़ी शिद्दत से रहता है जो कि हर महीने किराए की शक्ल में एक बड़ी अमाउंट जो है वो किसी को दे रहे होता है। तो ये चीज़ इंसान के अंदर हमेशा से रहती है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो 2025 का इख्तिताम और 2026 का पूरा एक साल ये इस एतबार से बहुत ज़्यादा खुशगवार है कि इस एतबार से सितारा मुश्तरी जुपिटर 12 साल के बाद अपनी शर्फी पोजीशन पे आ रहा है। शर्फी पोजीशन पे देखा जाए तो किसी भी प्लानट की वो प्लेसमेंट होती है जो कि एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है।
اور اس ٹائمنگز میں بہت سارے اسٹرالوجر، بہت سارے عاملین قرآنی دعائیں بھی کرتے ہیں، وظائف بھی بناتے ہیں، اور یہ 12 سال کے بعد آنے والے ٹائم میں شرف مشتری کی الوا بھی بنائی جاتی ہیں، اور وہ آپ کو تھرو آؤٹ دا لائف عزت، رتبے، کامیابی اور آپ کے رزق میں کشادگی کے لیے فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ زبردست۔ صرف یہ ہے کہ وہ بنی اچھے اور صحیح ٹائم میں ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بائی اسٹرالوجیکل پلانٹری پوزیشنز کے مطابق ٹائم آ رہا ہے، یہ 2025 کا اختتام اور 2026 کا پورا سال ہے، کہ اس پورے سال میں چند ایک ایسے زوڈک سائنز ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں، خواہش رکھ رہے ہیں، ایون ایسے افراد بھی انہی زوڈک سائنز میں آ جائیں گے جو کہ اپنا دوسرا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، یا ایک شہر میں ہے اور کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں، یا ایسے افراد بھی ہیں کہ جو کہ اپنا ملک جو ہے چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر کے وہاں پہ بسنے جانے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان میں 4 زوڈک سائنز میں تمام کیٹیگری والے لوگ آئیں گے، زبردست۔ جو کہ ذاتی گھر پہلی دفعہ بنانا چاہ رہے ہوں، دوسری دفعہ بنانا چاہ رہے ہوں، ہجرت کر کے کسی دوسری شہر میں جا کے بنانا چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ چاہے گھر ہو، فلیٹ ہو، اپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی چھت بنانا اور اپنی پراپرٹی خریدنا، چاہے وہ لینڈ ایگریکلچر کی ہو، چاہے وہ لینڈ آپ کے رہنے کی ہو، اس میں وہ چیز بھی آ جائے گی۔ اٹ مینس کہ وہ اپنی پراپرٹی بنائیں گے۔ پراپرٹی زراعت کی بھی ہو سکتی ہے، پراپرٹی آپ کے کوئی گودام وغیرہ کی بھی ہو سکتی ہے، تو ہر وہ چیز جو کہ آپ کی ذاتی ملکیت میں ہو۔ اب اس کیٹیگری میں اگر دیکھا جائے تو جو زوڈک سائنس میں پہلا زوڈک سائن آتا ہے وہ ہے پائسز برج حوت۔ پائسز والوں کو دیکھا جائے تو کیونکہ میں کیٹیگری وائز اس میں بتا رہا ہوں کہ کون کون سے زوڈک سائنس کی زندگی میں زیادہ خوش قسمتی آئے گی۔ پائسز والوں کو دیکھا جائے تو جوپیٹر، کیونکہ ان کے اپنے ذہن کا، سوچ کا بھی رولنگ پلانٹ ہے، اور یہ شروع سے ہی موجود ہیں ان کے زائچے کے چوتھے گھر میں۔ چوتھا گھر ہوتا ہے انسان کا اپنی ذاتی پراپرٹی بنانے کا، اور سیکنڈری طور کے اوپر دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو اسباب بھی مہیا کرے گا غیبی طور کے اوپر مالی مدد کی شکل میں۔ تو اس اعتبار سے ان کے زائچے میں دیکھا جائے، اور اوپر سے ان کے زائچے میں خواہش کا ستارہ بھی ان کے ذہن کے گھر میں ہے، جو کہ ان کو تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کی طرف لا رہا ہے کہ یہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو پورا کریں گے، کیونکہ پائسز والے خوابوں میں زیادہ رہتے ہیں لیکن ان میں سنجیدگی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ قدرتی طور کے اوپر ان کی زندگی میں یہ اچھا فیز ہے کہ ایک تو یہ اپنے خوابوں کو سنجیدگی کی طرف لے کے آئیں گے، حقیقت کی طرف لے کے آئیں گے، اور ان کے خواب بھی تقریباً زندگی میں وہی ہوں گے جو ان کو پتہ ہے کہ یہ سچے کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کی ریئلسٹک اپروچ ہوگی اور یہ اپنی زندگی میں کوشش کریں گے، تو سال 2026 میں اس طرح کے اسباب بنیں گے کہ یہ اپنی ذاتی پراپرٹی اور گھر جو ہے وہ بنا لیں۔ زبردست۔ اب اس میں جو اگلا زوڈک سائن آتا ہے، پھر نیکسٹ زوڈک سائن آ جائے گا ایریز برج حمل۔ ایریز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو جوپیٹر نے موو کر جانا ہے ان کے زائچے کے 4th ہاؤس میں اپنی شرفی کیفیت میں، ایگزالٹڈ پوزیشن پہ، تو جوپیٹر یہاں پہ ان کے نصیب کو ریلیٹ کرتا ہے، اور چوتھا گھر ان کے زائچے میں ریلیٹ کرتا ہے ذاتی پراپرٹی کو اور گھر کی خوشحالی اور سکھ کو۔ تو ایریز والوں کی زندگی میں یہ دوسرا زوڈک سائن ہے کہ اس طرح کے اسباب بنیں گے کہ یہ اپنا ذاتی گھر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر بنا لیں۔ تو یہ اس میں 2 زوڈک سائنس پہلے نمبر پہ آئے گئے جو کہ پائسز ہے اور پھر ایریز ہے۔ اب اس میں مزید ہم لوگ تیسرا زوڈک سائن اگر دیکھیں تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے وہ پھر اس میں آئے گا ورگو برج شملہ۔ ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ابتدائی طور کے اوپر 2026 کا جو شروع کا ٹائم ہے وہ ان کی زندگی میں جوپیٹر کی بہت اچھی نظر ان کے زائچے کے چوتھے گھر پہ پڑے گی، اور جوپیٹر لارڈ پلانٹ بھی ان کے زائچے کے 4th ہاؤس کا ہے، زبردست۔ اور چوتھا گھر ہے اپنے ذاتی گھر کو بنانا۔ تو یہ تیسرا زوڈک سائن ہے ورگو برج شملہ کہ یہ اپنی کوشش کرنے سے ذاتی پراپرٹی، ذاتی گھر جو ہے وہ انشاءاللہ 2026 کے شروع کے دنوں میں، شروع کے مہینوں میں انشاءاللہ بنا لیں گے۔ زبردست۔ اب اسی کیٹیگری میں جو چوتھا زوڈک سائن آتا ہے وہ ہے لبرا برج میزان۔ لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کے چوتھے گھر کا جو رولنگ پلانٹ ہے گو کہ وہ جا کے جوپیٹر کے ہاؤس میں موجود ہے پائسز میں، لیکن جوپیٹر جب اپنی شرفی کیفیت میں آئے گا تو وہ 7ویں نظر سے بہت اچھی نظر سے دیکھے گا ان کے چوتھے گھر کو۔ تو جوپیٹر کی جو 7ویں نظر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑی مکمل نظر کے ساتھ ناظر ہوتا ہے۔ تو کسی بھی پلانٹ کی 7th نظر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو 7ویں نظر سے جب وہ ان کے زائچے کے چوتھے گھر کو دیکھے گا لبرنز والوں کی زندگی میں، تو ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ ایسے اسباب بنیں گے کہ جس میں 2026 کا شروع بھی اور 2026 کا اختتام بھی، پورا سال ان کی زندگی میں اس اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ تو لبرا جو ہے وہ اس کیٹیگری میں چوتھا زوڈک سائن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں گے، کوشش کریں گے، خواہش رکھیں گے تو یہ ذاتی پراپرٹی اور گھر جو ہے انشاءاللہ ضرور بنا لیں گے۔ اچھا سر، گھر بنانے میں اگر کوئی مشکلات پیدا ہوں تو اس کے لیے کوئی صدقہ یا کچھ اس میں؟ بالکل بھٹی صاحب، اس میں اگر دیکھا جائے تو ذاتی گھر بنانے کے لیے، کیونکہ گھر جو ہے نا یہ آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، پوری زندگی کا آپ کا سرمایہ اور ایسٹ ہوتا ہے، اور اس میں اگر ذرا سا بھی کوئی کمزور فیصلہ یا غلط فیصلہ ہو جاتا ہے یا دوسرے لوگوں کی خواہشات کے مطابق آپ کچھ بنا لیتے ہیں تو وہ ساری زندگی آپ کو پھر ایک پرابلم پنچ کرتی رہتی ہے۔
کہ اس ٹائم کے اوپر اگر آپ نے اپنے دل کی سن لی ہوتی تو آپ کو یہ بعد میں چیز پرابلم نہ کر رہی ہوتی. تو اس اعتبار سے 3 سے 4 چیزیں کلیریفائی رکھنے کے لیے. سب سے پہلے کہ جب بھی آپ اپنی ذاتی پراپرٹی گھر بنا رہے ہوں تو آپ نے خود اس میں رہنا ہے. خود آپ نے رہنا ہے تو آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہونا چاہیے, آپ کی سوچ کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے, اور آپ کو اپنے مزاج اور اپنی خوشی کے مطابق اس میں چیزیں فکس کرنی چاہیے. تو دوسروں کے مشورے آپ سنیں ضرور, لیکن حتمی فائنل ڈیسیجن آپ ایک تو اپنا کریں. پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پریشانی پرابلم, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پرانی کہاوت بھی چلی آ رہی ہے کہ مزدوروں کو نکالنا آسان ہوتا ہے لیکن گھر سے باہر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کہ وہ کسی بھی طور کے اوپر چیزیں چھوڑ دیں, اور پھر لیبر سے کام کروانا بھی ایک بہت مہارت رکھتا ہے. تو اس طرح کی نا بے شمار مشکلات پریشانیاں آپ کو آتی ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو انہی 4 زوڈک سائنس کو میں نے بتایا جو کہ پائسز ہے, ایریز ہے, ورگو ہے اور لبرا ہے, کہ اگر یہ گھر بنانے کی طرف آ رہے ہیں تو ان کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے نہ ہوں, ذہنی طور پہ اذیت کرب نہ ہو, مسائل نہ ہوں, غلط فیصلے نہ ہوں, فوکس اچھا رہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو پیسہ یہ لگا رہے ہیں اس کا استعمال صحیح جگہ کے اوپر ہو جائے, اور ان کو کسی طور کے اوپر بعد میں یہ احساس نہ ہو کہ یہ فیصلہ ان سے غلط ہو گیا. تو اس طرح کے تمام تر مسائل. اور دوسرا اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مالی مدد بھی کرتا رہے تاکہ چیزیں ان کے حق میں بہتر ہوں. تو اس کے لیے ایک تسبیح جب یہ گھر اپنا بنانا شروع کریں اس کے دوران ایک تسبیح لازمی پڑھتے رہا کریں, یا مسبب الاسباب بحق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تسبیح روزانہ کسی بھی ٹائم پہ پڑھ کے اس کے درمیان میں رک کے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل میں مددگار ہو, اور ان کے ہر طرح کے مسائل پریشانیوں میں اللہ کی مدد و نصرت رہے, اور چیزیں بہتر طور پہ. ایک تسبیح پڑھیں, ایک تسبیح روزانہ, اور اس کے درمیان میں رک کے اپنے لیے دعا کر لیں کہ ہر طرح کی مشکل پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اچھا گمان اور خیال ڈالے کہ یہ ایک اچھا اور بہتر فیصلہ کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے جو اپنا گھر بنائیں گے انشاءاللہ 2026 میں. ہماری بھی دعا ہے کہ جی آپ اپنا گھر بنائیں, اپنی چھت بنائیں جس میں آپ کو رہنا نصیب ہو اور خوشیوں سے رہنا نصیب ہو. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. پلیزر. سلام پاکستان.